کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بن جاؤ۔ استقبال رمضان کے حوالے سے جی ہمارا سیشن ہے آج، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا جو سیشن ہے استقبال رمضان کا، اس کے اندر مینلی ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ اس مہینے کی اہمیت، روزے کی اہمیت، اس کے اغراض و مقاصد جس کو ہم طے کیے کریں، اور اس حوالے سے ہم ایک فروٹفل ڈسکشن کریں کہ ہم کس طرح سے اس مہینے کو کیش کر سکتے ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم اس مہینے کے اندر اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکتے ہیں۔ جو روزہ ہے اس سے شروع کرتے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے۔ کائنڈلی سلائیڈز جو ہیں وہ سامنے لے آئیں۔ تو جو روزہ ہے نا وہ ایک عبادت ہے۔ یہ جس طرح سے دوسری عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ رسوم عبودیت میں سے ایک عبادت ہے روزہ۔ اور کوئی بھی عبادت کسی بھی قسم کی جو عبادت ہے وہ اپنے اغراض و مقاصد سے خالی نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے لازمی طور پہ کچھ مقصد سیٹ کیے ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، انفاق کرنا، حج کرنا، یہ تمام تر وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم عبادت کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم رسوم عبودیت ادا کرتے ہیں، لیکن اپنی اصل میں یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم نے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے، اصل عبادت تک۔ تو کوئی بھی جو عبادت ہے وہ اپنے اغراض و مقاصد سے، غرض و قائد سے خالی نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جس کو ہم نے طے کرنا ہوتا ہے اور وہاں تک ہم نے پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر اس کے آبجیکٹیوز کو ہم اچیو نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی عبادات ہیں نا اسلام کے اندر، ان کا جو پیوٹ پوائنٹ ہے، جو مین پوائنٹ ہے جس کی طرف وہ آپ کو لے کے جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر آ جائے۔ اگین اس بات کو سن لیں، انسان کی ساری زندگی، تمام تر جو عبادات ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر آ جائے، انسان کے اندر اللہ کی بندگی کے احساس کو اجاگر کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے احساس کو پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اصل خالق و مالک ہے اور انسان اس کے سامنے بے بس ہے، انسان اس کے سامنے لاچار ہے، اور اللہ ہی اصل آپ کا خالق اور مالک ہے۔ اور یہ بندگی یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے اس چیز سے رک جایا جائے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ جس چیز سے راضی ہوتا ہے اس کی طرف آپ کی رغبت بڑھے، اس کی طرف آپ کا عمل بڑھے، اس کی طرف آپ اپنے قدم بڑھائیں۔ تو یہ اللہ کی بندگی ہے کہ اس طرف چلا جائے، اس کی طرف بڑھا جائے جس کے اندر اللہ کی رضا ہے، ہر اس عمل کی طرف رجوع کیا جائے، اور ہر اس عمل سے پیچھے ہٹ جائیں، ہر اس عمل سے دور بھاگیں جس کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے، جس کے اندر اللہ کی ناپسندیدگی ہے۔ یہ عبادات ہیں۔ نماز کا بھی یہی بنیادی طور پہ مقصد ہے، روزے کا بھی یہی مقصد ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے اندر اللہ کی بندگی کے احساس کو پیدا کرنا، اس کی ساری زندگی کو اللہ کی بندگی کے اندر لے کے آنا۔ یہی اس عبادت کا بھی مقصد ہے، یہی رمضان کا مہینہ مختص کرنے کا مقصد ہے، یہی چیز نماز کا مقصد ہے۔ اب سوالات کچھ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں، بلکہ اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو سوالات ہیں وہ یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر اس چیز کے اثرات نمودار کیوں نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے تمہارے سے پہلے لوگوں کے اوپر اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب اوورآل ساری دنیا میں دیکھیں تو مسلمان جو ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ روزے نہیں رکھتے، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ روزے نہیں رکھ رہے۔ اباؤٹ 95%
آف مسلم پاپولیشن اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو وہ روزے رکھتے ہیں. ایون جو میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ خصوصاً اس مہینے میں میڈیا کے اوپر خصوصی طور پہ جو ٹاک شوز آتے ہیں، نئے نئے قسم کی کیمپینز آتی ہیں میڈیا کے اوپر، اور وہ سارے کے سارے جو وہاں پہ پروگرامات چل رہے ہوتے تھے اس کو وہ رمضان کی ایک طرح سے پروگرامات کے اندر ان کی شفٹ کر کے تو وہ سارا کام اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. بلا شبہ ہمارے حکمران بھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے سوسائٹی میں. جس طرح سے جمعے کی نماز ہے وہ سب پڑھتے ہیں، عید کی نماز ہے وہ سب پڑھتے ہیں. بہت ہی کم لوگ ہیں، کوئی مطلب 1% اور 2% لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سب لوگ کرتے ہیں، اور چونکہ ایک ٹرینڈ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو. تو روزے تو سب رکھ رہے ہیں، لیکن جو اس کا نتیجہ اللہ نے بتایا وہ نہیں نکل رہا. یعنی یہ وہ چیز ہے جو ایک بہت لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر. دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو مطلب ہم دیکھیں تو روزے جو رکھے جاتے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. پہلے آپ دیکھیں ایک مثال سے اس چیز کو سمجھیں کہ آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں، یعنی ایک انسان خوراک اپنے اندر لے کے جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے. کس لیے کھانا کھا رہا ہوتا ہے؟ وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی بھوک ختم ہو، اس کے جسم کو توانائی ملے، اور اس کے ذریعے سے وہ فیلڈ میں ورک کر سکے، وہ دنیا کے اندر اپنا گزر بسر کر سکے. اس غرض و غائط سے وہ کھانا کھاتا ہے. اسی کے تحت یعنی اپنے جسم کو توانائی پہنچانے کے لیے، اپنے جسم کو پروٹینز پہنچانے کے لیے، اپنے جسم کی تمام تر ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے وہ کھانا کھا رہا ہے. اور کھانا وہ کس طرح سے کھاتا ہے کہ وہ پہلے نوالا بنائے گا، وہ نوالے کو منہ میں لے کے جائے گا، اسے چبائے گا، پھر وہ اس کے معدے میں جائے گا، پھر وہ جا کے ہضم ہوگا، پھر وہ چیزیں اس کے خون میں شامل ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر جو جو چیز جہاں جہاں ریکوائر ہے وہ وہاں جا کے مل جائے گی. تو یہ جو اس کے اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جسم کو توانائی پہنچانا، جسم کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نوالا بنانا، منہ میں ڈالنا، چبانا، حلق میں لے کے جانا، نیچے اتارنا، معدے میں لے کے جانا، ہضم کرنا. یہ سب اس کا طریقہ ہے، جسم کو توانائی پہنچانے کا، اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کا طریقہ ہے. اگر ایک بندہ نوالا منہ میں ڈالتا ہے، منہ میں ڈال کے چبا کے باہر پھینک دیتا ہے، تو وہ بے وقوف ہوگا. کیونکہ نوالا منہ میں ڈال کے چبانا مقصد نہیں ہے، اس کو صرف اندر لے کے جانا مقصد نہیں ہے. وہ کیا کر دیتا ہے اندر لے کے جاتا ہی کیا کر دیتا ہے، یہ ایک اور کام کرتا ہے. وہ مٹی پکڑتا ہے، اس کا ایک ڈھیلا پکڑتا، پکڑ کے چبانا شروع کر دیتا ہے اور انڈر ڈال دیتا ہے. تو اس کو بھی ہم کہیں گے یہ بے وقوف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو منہ میں ڈالیں اور چبائیں اور چبا کے اپنے اندر لے جائیں. بس اتنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جسم کی ریکوائرمنٹس پوری کرنا ہے، جسم کو توانائی پہنچانا ہے. اسی طرح عبادات جو ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے. روزہ ہے وہ ایک عبادت ہے، اس کے ساتھ کچھ مقاصد اٹیچ. وہ مقاصد یہ ہیں کہ انسان کی ساری زندگی اللہ کی بندگی کے اندر آ جائے. اس کا ایک تربیتی حصہ ہے، اس کی تربیت کے لیے، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ سیٹ کیا ہے کہ جس کے اندر ایک انسان اپنی بخشش بھی کروائے گا، اپنی تربیت بھی کرے گا. تربیت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے، اور اس کی تربیت کا نتیجہ پھر پورا سال نکلے گا. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے، جس کے لیے وہ مختلف ذرائع استعمال کیے گئے ہیں. اگر سلائیڈ آگے کریں، میں آپ کو تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں. دیکھیں جو روزے کے کچھ برکات ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، جو لازمی طور پہ نکلتے ہیں. میں نے اس کا ایک آبجیکٹو تو آپ کے سامنے بتا دیا نا کہ ایک انسان کی جو زندگی ہے وہ پوری کی پوری اللہ کی بندگی کے اندر آ جائے اس کے ذریعے سے. لیکن اب دیکھیں کہ یہ اس کے کچھ پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں جو کہ لازمی نکلتی ہیں اگر ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اپنے ذہن میں رکھیں. اور وہ اسی طریقے سے نکل سکتی ہیں کہ اگر آپ اس کے مقصد کو سامنے رکھیں. میں ذرا آپ کو یہ یعنی
اس کی کچھ چیزیں بتاتا ہوں، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے کہ یہ سب سے پہلی جو چیز ہے نا انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلی چیز یعنی تکون کا مطلب ہے انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ تو یہ روزے کے ذریعے سے اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی صبح سے شام بھوکے رہنے سے اللہ کا خوف آپ کے اندر کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ یعنی لوگوں کا تھوڑا سا اس کے بارے میں نظریہ صاف کرنے کی ضرورت ہے، پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ صبح سے شام بھوکے رہ رہے ہیں تو اس سے آپ کے اندر اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بھوکے رہنے سے خوف پیدا نہیں ہوتا۔ یہ صورت جو مقرر کرنا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں مگر خدا ناراض ہوتا اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکیں، اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں مگر خدا اس سے خوش ہوتا ہو، اس پر آپ اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کریں۔ مطلب کہ آپ نے یہ سارا دن ایک انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس وقت وہ روزہ توڑ سکتا ہے، یعنی اس کو دنیا کا ایک فائدہ نصیب ہو رہا ہے کہ اس کی پیاس بجھ سکتی ہے، اس کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ ہاتھ نہیں بڑھاتا کیونکہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اور یہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان کو اللہ کی ناراضگی کا ایسا خوف پیدا ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ویسے ہم نارملی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی آسانی سے برائی کا ارتکاب کر جاتے ہیں اور ہم اس کو بڑا جو ہے نا وہ لائٹ لے جاتے ہیں برائی کو، لیکن جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ تربیت کس طرح روزہ کرتے ہیں، ذرا یہ آپ نے اس کو اپنی ذرا دماغ کھول کے اس کو سنائیں کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کے اندر اسپیشلی اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، لیٹس سپوز آپ کے سامنے آپ کی بڑی ہی پسندیدہ کھانا اور آپ اپروچ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے چیز موجود نہیں ہے، یہ آپ کھا سکتے نہیں، آپ کے سامنے پڑا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو چاہیے وہ آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ کو جو چیز ریکوائر ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے، آپ کے اندر اس کی طلب بھی ہے، بہت زیادہ طلب ہے، ٹھیک ہے، ایون مطلب بعض اوقات تو ایک حد پار ہو جاتی ہے کہ انسان کی، اور جب خصوصاً اب تو روزے ماشاءاللہ سردیوں میں آنا شروع ہو گئے، لیکن جب گرمیوں میں ہوتے ہیں تو تب دیکھیں تو ایک ایک انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک حد ہوتی ہے کہ وہ جس حد تک وہ جاتا ہے، اس کو جو بھوک اور پیاس کی حالت ہوتی ہے تو وہاں تک وہ پہنچا ہوتا ہے، اس وقت اس کے سامنے وہ چیز اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو اس کو توڑ سکتا ہے، چاہے تو وہ اس کو کھا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان ہے، یہ روزہ اس کے اندر ایک انسان جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے دور نہیں رہتا، اس کے ساتھ ساتھ وہ نفسیاتی خواہشات جو ہیں، ایک انسان کو شہوت سے روک دیا گیا ہے، مباشرت سے روک دیا گیا ہے، ان تمام تر چیزوں سے روک دیا گیا ہے، تو وہ اس کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بڑھتا نہیں۔ یہ ایک خصوصی کیفیت ہوتی ہے روزے کے اندر ایک انسان کی، چاہے وہ جتنا ہی مرضی برا مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن یہ کیفیت ایک انسان کے اندر آتی ہے کہ وہ جب روزہ اس نے رکھا ہوا ہے نا، اس وقت وہ نہیں توڑتا، اس وقت اسے اللہ کا ایک خوف محسوس ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک انسان کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اور بس اس چیز کا ادراک کرنے کی، اس چیز کا شعور وہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، تو آپ خود اس چیز کو نوٹس کریں گے کہ ایک انسان اس کے اندر ایک اسپیشلی خوف فیل کر رہا ہوتا ہے۔ نارملی ہم حرام حرام کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ کھا جاتے ہیں، حرام کھا جاتے ہیں، نارملی وہ برائی کا ارتکاب کر جاتے ہیں، وہ ہر کام کر جاتے ہیں، لیکن جب وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تب وہ لوگ پرہیز کرتے ہیں، تب وہ نہیں گے روزہ نہیں توڑتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور حالانکہ اس کو اس چیز کے ذریعے سے اس کی پیاس بھی مٹ سکتی ہے، بھوک بھی مٹ سکتی ہے، لیکن آگے نہیں بڑھتا۔ تو یہ چیز کیا ہے، آپ کے اندر اس چیز کی طاقت پروڈیوس کرتی ہے کہ اللہ جس چیز سے ناراض ہوتا ہے اس سے آپ دور بھاگتے ہیں، اس چیز کے بارے میں آپ کا خوف پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یار، یہ میں نے توڑ دیا نا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس چیز کا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کے دل میں اس چیز بیٹھنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تربیت کا جو حصہ ہے اس کے اندر ایک سب سے پہلا پوائنٹ جو انسان کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، اگر انسان شعور کے ساتھ یہ کرے،
اگر لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ انسان جو ہے وہ ایسا ہوگا، وہ چڑچڑا ہو جائے گا، وہ دوسروں کو گالیاں دے گا، وہ مطلب جو ہے اپنے بچوں کے اوپر غصہ نکالے گا، گھر والوں کے اوپر غصہ نکالے گا. لیکن جب وہ شعوری طور پہ ایسا کر رہا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے میرے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تو وہ واقعتاً اس سے سیکھے گا بھی، اور اس کی دوسری لائف میں، یعنی جب وہ روزے ختم ہو جائیں گے، رمضان ختم ہوگا، تو اس کی زندگی کے اندر اس کی اپلیکیشن بھی نظر آئے گی کہ یہ ایک اس کی تربیت ہوئی ہے. یہ ایک انسان تیار ہو رہا ہے رمضان کے اندر کہ وہ آگے بڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کام کرنے سے رک جاتا ہے. تو یہی چیز بعد میں جا کے انسان کے اندر اس کی اپلیکیشن ہوگی کہ رمضان کے بعد بھی جب وہ کوئی ایسا کام کرنے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اسے فوراً اس چیز سے خوف آئے گا، اسے دور بھاگے گا. تو یہ اس کا اثر نظر آئے گا اس کی زندگی کے اندر. دوسری چیز وہ ہے آپ کا، آپ کی خواہشات کے اوپر کنٹرول، نفس کے اوپر کنٹرول. یہ ایک ایسی چیز ہے، مطلب اس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ نارمل حالات میں ہم جب کسی چیز کی کوشش کرتے ہیں، کسی گناہ سے بچنے کی، دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ارادہ باندھتے ہیں کہ یار آج سے میں نے یہ کام نہیں کرنا. مطلب ہم ایک گناہ کا مسلسل ارتکاب کر رہے ہیں، ایک برائی کا مسلسل ہم لوگ ارتکاب کر رہے ہیں. نارمل حالات میں ہم 100 بار ارادہ باندھتے ہیں، اور ارادہ باندھنے کے بعد ہم اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم نے یہ نہیں کرنا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ہو جاتا ہے، ہم سے پھر ہو جاتا ہے. یعنی عام حالات میں، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہماری انٹینشنل پاور ہوتی ہے، جو ول پاور ہوتی ہے نا، وہ مضبوط نہیں ہوتی. لیکن جو روزہ ہے نا، وہ آپ کی اس ول پاور کو مضبوط کر دیتا ہے. وہ کس طرح سے آپ اس کو مضبوط کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک انسان کے اوپر اس چیز کی پابندی ہے کہ اس نے دن سے صبح سے شام تک اس نے کچھ کھانا پینا نہیں. ٹھیک ہے، اس نے صبح سے شام کسی قسم کی شہوت کے اندر انوالو نہیں ہونا. اس کے اوپر صبح سے شام اس چیز کی پابندی ہے کہ اس نے چگلی بھی نہیں کرنی، اس نے گالی بھی نہیں دینی، اس نے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا، اس نے یہ سارے کام نہیں کرنے. یہ صبح سے شام اس بندے کے اوپر اس چیز کی پابندی ہے. اب روزے کی حالت میں جیسے میں نے کہا کہ ایک انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اسپیشلی وہ یہ کام سے باز رہتا ہے. تو اس سے ایک انسان کی جو وہ ول پاور ہے نا، برائی سے بچے رہنے کی، وہ اس کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ بندہ، جو بندہ بھوک ختم کرنے کے لیے، آرائش کے لیے، سکون کے لیے، لذت کے لیے وہ بندہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے عام زندگی کے اندر، تو اس کی یہاں پہ ایک تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس روزے کے دوران کہ اس کے اندر ایک ول پاور ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ اس سے بچا رہے، کیونکہ صبح سے شام وہ نہیں کرتا، وہ باز رہتا ہے. جب آپ مسلسل 30 روز تک یہ کام کرتے ہیں کہ آپ نے ہر طرح کی اپنے آپ اپنی ایک بھوک کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اپنے اندر جو بھی برائیاں ہیں ان کو بھی اپنے ان کے ساتھ ساتھ کنٹرول کرنا ہے صبح سے شام. نارملی آپ کرتے ہیں تو لوگ لڑکھڑا جاتے ہیں، لوگوں سے نہیں ہو پاتا. لیکن روزے کے اندر چونکہ ایک انسان کر جاتا ہے صبح سے شام، وہ اپنی بھوک کو بھی کنٹرول کر جاتا ہے، پیاس کو کنٹرول کر جاتا ہے، وہ اپنی شہوت کو کنٹرول کر جاتا ہے. مینلی یہ چیزیں ہیں جن کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جن کو وہ نہیں بھی کرتا، وہ کرنے ہیں، وہ روزے کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو اس نے چگلی بھی نہیں کرنی، اس نے گالی بھی نہیں دینی، اس نے اشتعال میں نہیں آنا، اس نے کسی بھی قسم کے حرام کام کا ارتکاب نہیں کرنا. یہ سب چیزوں کا آپ کے ساتھ ہی روزہ ہوتا ہے. تو جب وہ صبح سے شام اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس کے اندر اس چیز کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ عام زندگی میں بھی اپنے آپ کو اس کے ساتھ کنٹرول کر سکے، ان تمام تر چیزوں سے وہ بچ سکے. وہ ساتھ ساتھ وہ حرام کا، وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے حرام کاری کی طرف نہ بڑھے. وہ بھوکا رہنا برداشت کر لے لیکن حرام نہ کھائے. وہ کسی بھی قسم کی فواہش کی طرف، فحاشی کی طرف، ریانی کی طرف، بے حیائی کی طرف، زنا کی طرف قدم نہ بڑھائے، چاہے اس کے اندر اس چیز کی کتنی ہی خواہشات ابھر رہی ہوں. لیکن چونکہ وہ کنٹرول کرتا ہے تھرو آؤٹ دا ڈے، تو اس کے اندر ایک ابیلٹی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ایک کنٹرولنگ ابیلٹی پیدا ہوتی ہے کہ ایک انسان اسے کنٹرول کرتا ہے صبح سے شام تک. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کے اندر ایک کیپیبلٹی پیدا ہو رہی ہے، وہ ایک انسان اپنے آپ کو اس ایبل بنا رہا ہے کہ وہ نارمل حالات کے اندر اپنی شہوانی خواہشات کو روک سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھ سکتا ہے.
وہ اپنے آپ کی ان تمام تر خواہشات کو، اپنے ان ایموشنز کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے. تو یہ سیلف کنٹرول جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ انسان کو شریعت کی حدود کے اندر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ایک انسان کے اندر یہ کنٹرولنگ پاور نہیں نہ ہوتی تو وہ اپنی خواہشات کے بہاؤ میں بہہ جاتا ہے، وہ اپنے نفس کے بہاؤ میں بہہ جاتا ہے. کیونکہ یہ جو مین چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے گناہوں سے باز رہنا ہے اور ان کی طرف آپ نے نہیں جانا، ان سے بچ کے رہنا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے آپ کی کنٹرولنگ ابیلٹی، سیلف کنٹرول. آپ اپنے آپ کو کتنا زیادہ کنٹرول کر پاتے ہیں، آپ کی ول پاور، آپ کس طرح سے، آپ کس حد تک جو ہے آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ نے برائی سے بچنا ہے. تو عام افراد کے اندر یہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے. اور یہ مطلب آپ کے اندر اس کو نوٹس کریں تو یہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان 100 بار ارادہ کرتا ہے کہ یار نہیں اللہ، اب کے بعد نہیں کروں گا، آج سے نہیں کروں گا. یہ بڑا ایک ہوتا ہے کہ اب سے نہیں کروں گا. بعض اوقات انسان کو احساس ہوتا ہے، احساس ہونے کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ احساس نہیں ہو رہا ہوتا، بعض اوقات انسان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان بعد میں کر جاتا ہے. تو وہ ایک انسان اس سے باز کیسے رہتا ہے؟ وہ اس کے اندر جب تک یہ ول پاور ڈیولپ نہیں نہ ہوگی، اس کے اندر جب تک یہ پاور ڈیولپ نہیں ہوگی، کنٹرولنگ پاور ڈیولپ نہیں ہوگی، تب تک وہ نہیں کر سکے گا. تو یہ روزے کے ذریعے سے آپ کی ایک طرح سے تربیت ہو جاتی. یعنی اگر آپ شعوری طور پہ روزہ رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہ لیں شام تک، اور شام تک جو ہے وہ سوئے رہیں لیٹ کے، اور بعد میں شام کو جا کے پتا چلے کہ جی بندہ جو ہے افطاری کا ٹائم ہو گیا، اٹھ جائے. ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے جسٹ ایک ٹرینڈ اس کے اوپر چل رہے ہیں، اس کے اوپر ابھی ہم آتے ہیں. لیکن ابھی میں اس کے پازیٹیوز بتا رہا ہوں، نیگیٹیوز نہیں بتا رہا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں. میں نے ابھی اس کے اوپر نہیں آیا، اس کے اوپر میں پھر آتا ہوں. پہلے میں ان چیزوں کو بتا رہا ہوں جو اس کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اس کی امپورٹنس ہے، اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو جہاں تک ہمیں یہ لے جا سکتا ہے، اس کی اہمیت ہے. تو وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو دیکھیے، یہ ایک انسان کے اندر جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑی پاور ہے. یعنی آپ دیکھیں 30 روز جو بندہ مسلسل اپنے آپ کو سارا دن کنٹرول کرتا ہے تو اس کے اندر وہ عادت بن جاتی ہے، پھر اس کی ابیلٹی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پھر وہ سارا سال آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے باوجود اگر کسی کی نہیں ہوتی تو وہ 2 3 اور بھی رکھ کے دیکھ لے. یہ دوسری چیز ہے. اب تیسری چیز وہ ہے نیکیوں کا رجحان، بھلائی کا رجحان. جب ایک انسان سارا دن، یعنی یہ پچھلی چیزوں کو کنیکٹ کر کے دیکھیں، اگر آپ نے پچھلی چیزوں کو کنیکٹ نہیں کیا، پچھلے 2 کام نہیں کیے، تیسرے کام بھی نہیں ہونا. جب یہ پچھلی 2 چیزیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف بھی پیدا ہو رہا ہے اور وہ اس شعور کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے نفس کے اوپر وہ قابو بھی کر رہا ہے، وہ اس طرف نہیں جا رہا. تو تیسرا کام پھر جب ایک انسان کے اندر برائی کے جذبات دبائے جا رہے ہوتے ہیں، جب اس کے اندر، انسان جو ہے وہ ایک ایموشنل مخلوق، انٹلیکچوئل مخلوق ہے، لیکن انٹلیکچوئل مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان ایموشنل مخلوق ہے. اور ایموشنلی ایک انسان جو ہے وہ اکثر عقل کے اوپر غالب آ جاتا ہے. تو جب آپ ایک جگہ سے ایک طرح کے جذبات کو دبا دیتے ہیں، یعنی برائی کے تمام تر خواہشات کو، تمام تر نفسانی خواہشات کو، ان جذبات کو جب ایک انسان سارا دن دبا رہا ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے اندر خیر کے جذبات اچھل رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اور ان خیر کے جذبات کو آپ اس طرح سے کیچ کرتے ہیں، ایک انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کا مطالعہ کر سکتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ، مطلب اب آپ کے پاس دن میں کرنے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے برائی کے سب کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے، تو آپ نے لازمی طور پہ اپنے آپ کو انوالو کر لیا اچھائی کے کاموں میں. آپ اس دورانیے میں، اور بہت سے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ قرآن مجید کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اس دوران میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں، آپ حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لازمی طور پہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں. اور ایک الگ سی روحانیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. میں نے اس چیز کو پچھلے 2 بار ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ پھر لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، پھر اگلے 3 4 مہینے آپ کے اوپر لازمی اثر کرتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی مطلب اس کو اس طرح سے لیں کہ اگر آپ اپنے پچھلے 2 سٹیپس کو پورا کرتے ہیں تو 3rd سٹیپ جو ہے وہ لازمی آپ کے اندر ایک رجحان پیدا ہو رہا
ہوتا ہے کہ ایک طرح کے جذبات دب رہے ہیں تو دوسرے اٹھ رہے ہیں، کہ صدقات و زکوٰۃ، اس کے ساتھ ساتھ آپ افطاریاں کرواتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ، کیونکہ ایک فضا بنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی انسان جو نارملی نہیں پڑھتے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک رجحان بنا ہوتا ہے، پوری سی فضا بنتی ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو وہ اس طرح سے باقی زندگی کے اندر جس طرح سے وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو وہ ہونے کا ایک بہت زیادہ اسے موقع مل جاتا ہے، کہ اس سے اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے اس کی برکات کے اندر وہ ہے قوت احسار، قربانی کا جذبہ، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ، کسی بھی قسم کی قربانی احسار پیش کر دینا، یہ اسلام کے اندر وہ چیز ہے جو اگر آپ کے اندر قوت احسار نہیں ہے نا، مطلب آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ کرنے کے لیے بچا رکھا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ اسلام کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دین ہے، جب آپ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو بہت کچھ دینا پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے ریلیشنز دینے پڑ جاتے ہیں۔ آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس دین کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں نا تو اللہ آپ کو آزماتا ہے، اور آزماتا ہے کن چیزوں سے؟ جان و مال کے نقصان سے، بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، ہر طرح سے اللہ آزماتا ہے۔ پھر انسان کو سب سے زیادہ پیاری کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ سب سے زیادہ چیزیں اس کے ہوتی ہیں، اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ پیاری چیزیں انسان کو ہوتی ہے اس کا مال دولت، اس کا گھر، یہ تمام تر چیزیں، یہ ایک انسان کو بہت زیادہ محبوب چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایک انسان کو دنیا کے اندر لالچ ہوتا ہے وہ بھوک کا لالچ ہوتا ہے، بھوک کے ساتھ یعنی دو تین جذبات ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری زندگی انسان کی اس کے ان دو تین چیزوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور اسی کی آگے سے پھر مینیپولیشن ہوتی ہے ایموشنز کی صورت میں، اور ان کو آپ آگے لے جاتے ہیں۔ پہلی چیز ایک انسان کی ہوتی ہے بھوک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسری اگر آپ چیز دیکھیں تو وہ ایک انسان کی شہوت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر تمام تر دنیا کے اندر آگے فتنے پھیلتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان ان دو چیزوں کے اوپر وار کرے، ٹھیک ہے، مطلب اپنا مال بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے، ٹھیک ہے، اپنے آپ ہر چیز کو مطلب، اور دوسرا اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے، تو ایک انسان کے اندر یہ جو قربانی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے، اب یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ اسلام، آپ جب اس کو لے کے کھڑے ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو جو سب سے زیادہ چیز ریکوائر ہوگی وہ احسار، اور وہ احسار ہے جو اس کے ذریعے سے آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو مار دیں، اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیں، پیاسا رکھ لیں، آپ کو کچھ کھانے کو نہ ملے، اس کے باوجود آپ ڈٹے رہیں، اس کے باوجود آپ کھڑے رہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے رہیں، اسلام کے لیے کھڑے رہیں، یہ وہ قربانی کا جذبہ ہے، یہ وہ احسار ہے جو کہ انسان کے اندر اس کے ذریعے سے پیدا کرنا مقصود ہے۔ اس کے سوا اور بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے اس عبادت کا۔ یہ چار وہ مین چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سوال ہر انسان کی طرح آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا، اس کے بعد تم لازمی سوال آیا ہوگا، یہ جو چار پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ سوال کہ اگر یہ روزہ رکھنے کے یہی نتائج نکلتے ہیں، یہی اس کے اغراض و مقاصد ہیں، یہ اسی طرح سے معاملہ ہو جاتا ہے، تو آج دنیا کے اندر میں نے جس طرح بتایا کہ 95% مسلمس کم و بیش جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ روزوں سے اجتناب کرتے ہیں، وہ رمضان میں کھاتے پیتے ہیں، رکھتے ہیں، تو پھر اس کے نتائج کیوں نہیں نکل رہے؟ پھر اس کا آؤٹ پٹ کیوں نہیں سامنے آ رہا؟ پھر وہ جو ہمارا معاشرہ دیکھیں، وہ کون سی تربیت ہے جو یہ رمضان کے دوران ہوتی ہے، وہ تو عید والے دن ہی غائب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں تو وہ عید والے دن جو ہے وہ شرابیں چل رہی ہیں، زنا چل رہا ہے، مطلب پارٹیز چل رہی ہیں، پارک کا وزٹ کریں، آپ جو ہے وہ سڑکوں کا وزٹ کریں، ٹورسٹ پلیسز کا وزٹ کریں، وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی عید منائی جا رہی ہے، اور وہ رمضان کے سارے ثمرات وہاں پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، کہ جو ہمارے یہاں پہ تربیت ہوتی ہے پورا کا پورا مہینہ، اور
بعض لوگ تو دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کون سی تربیت ہے جو کہ ہو رہی ہے؟ وہ عید کے دن ہی وہ ساری تربیت سامنے آ جاتی. یہ 4 پوائنٹس ہیں کہ ایک اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے انسان پہ، انسان نے نفس کو قابو کرنا سیکھ لیا ہے، اس کے اندر نیکیوں کا رجحان پیدا ہو گیا ہے، قوت اثار پیدا ہو گئی. کہاں سے پیدا ہو گئی ہے؟ وہ عید والے دن ہی ساری قوت اثار ہمارے سامنے آ گئی ہے. وہ کون سی نفس ہے جس کے اوپر انہوں نے قابو کر لیا؟ وہ کون سی نیکیاں ہیں جو یہ کر رہے ہیں؟ وہ کس کا خوف انہوں نے اپنے دل پہ پیدا کر لیا؟ یہ تو میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو سب ایک باتیں نظر آتی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے. ہمارے ہاں پہ تو یہ سارا کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا تو الٹا نتیجہ نکل آیا ہے کہ وہ عید کے دن شرابیں بھی چل رہی ہیں، زنا بھی چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے. یعنی دو دو مین چیزیں ہیں کہ آپ کو حرام سے بچا کے رکھنا، ٹھیک ہے، آپ کو شہوات سے محفوظ رکھنا، ان میں سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ کیوں ہو گیا؟ اس سے پہلے کہ میں اس کو آگے لے کے چلوں، میں ایک آپ کو بات بتا دیتا ہوں. یہ سیشن جو ہے آئی تھنک کم و بیش 15 سے 20 منٹ اور چلے گا. تو اگر 4 منٹ کے بعد یہ لنک ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اسی لنک سے آپ نے دوبارہ جوائن کر لینا اگر آپ اس کو مکمل سننا چاہتے ہیں. سو دیکھیے، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، یعنی یہ جو 4 آپ کے سامنے ہیں، اس طرح سے اور بھی بڑے آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے، میں ان کو سب کو بیان نہیں کر سکتا، اللہ کو بہترین معلوم ہے کہ اور کیا کیا اس کے فائدے ہیں جو ہم نے جو ظاہر ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے. تو اب دیکھیے، اب اگر ہم دیکھیں تو یہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ منہ سے چبا کے پھینک دیتے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جسم کو توانائی پہنچانا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم کو وہ چیز دینی ہے جو ریکوائر ہے اس کی نشو و نما کے لیے، تاکہ ہم زندہ بھی رہ سکیں، صحت مند رہ سکیں. وہ ہے مسلمانوں کا حال، یہ ہے یہ منہ سے چبا کے پھینک دیتے. مسلمانوں کا جو حالت اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ ان کو روزے کا مقصد بھی نہیں پتا. ان کے ہاں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. ذرا آفات آگے کیجیے، ذرا ان کو آگے جو ہے وہ نیکسٹ سلائیڈ کریں. میں نے کچھ چیزیں رکاوٹیں ہیں وہ سامنے ہمارے ہیں کہ ہمارے روزہ رکھنے کے اغراض و مقاصد بن کیا چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمیں مشکل بھی معلوم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج نہیں نکلتے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ معاف کرے کہ ریاکاری، دوسروں کو دکھانے کے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ہاں پہ کہ ایک گھر کے اندر لوگ روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام. ان کو چلے بھوکا رہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دن سے رات تک وہ سوئے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر لوگ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے روزہ رکھ لیے، چلو چھٹی کر لو. ٹھیک ہے، آفس کا کام جو ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں. چلیں صبح سے شام تک اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں اور نمازیں وغیرہ بیچ میں تو چلیں وہ ایک الگ بات، لیکن سارا دن سونا ہے. اور ایک اور بھی کام بلکہ اس کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنا ہے یا اس چیز کو جتانے کے لیے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے جس کو فالو کرنے کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور اس کی آپ پوری طرح سے نمود و نمائش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اب ہمارے وہاں پہ یوٹیوب پہ ریسیپیز پائی جاتی ہیں کہ آپ یہ چیز سحری میں کھائیں تو آپ کو شام تک بھوک نہیں لگے گی، تو پھر آپ روزہ بھی نہ رکھیں. یعنی آپ نے جسٹ وہ شام تک اس لیے روزہ رکھنا ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جی آپ روزے سے ہیں، یعنی صبح سحری کیا اور شام کو افطاری کر لی. تو یہ وہ ریاکاری ہے جس کے ذریعے سے آپ نے وہ دن سے شام تک جو بھوکے رہے ہیں نا، صبح سے شام تک وہ چیز آپ نے بھوک تھوڑی بہت برداشت کر لی ہے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، کسی قسم کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو اصل مقصد ہے آپ نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ نے سارا دن جو یہ آپ روزہ رکھا یہ ضائع کیے، 30 دن آپ نے اپنی زندگی میں ضائع کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اس کا، کسی قسم کا آپ کو اس چیز سے فائدہ نہیں ہوگا، الٹا اس کا گناہ ہوگا. یہ آپ نے محض ایک ریاکاری یہ ہمارے اندر آئی ہوئی ہے، بہت زیادہ سوسائٹی میں پائی جاتی ہے. اور لوگ رکھ لیتے ہیں گھر میں، کوئی ایک بندہ رکھ رہا ہے، 2 بندے رکھ رہے ہیں، تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے رکھ لیتے ہیں، یار انہیں بھی رکھا ہے چلو میں بھی رکھ لینا، شرم و شرمی رکھ
اور اس طرح کا رجحان بھی پیدا نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کے اندر بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے، اس کو بھی اس طرح سے روزہ رکھنے کے اوپر آمادہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ یار وہ سارے رکھ رہے ہیں تم بھی رکھ لو ورنہ مطلب ایک طرح سے شرمندگی ہوگی، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ اس کے اغراض و مقاصد سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ روزہ نہیں رکھتے نا تو وہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، نہ آپ اللہ تک پہنچیں گے، نہ اس کے نتائج دنیا میں آئیں گے، اس کا کچھ آپ کے سامنے آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک آفت ہے ہمارے اوپر، یعنی وہ چیز ہے جو کہ ہم نے جس چیز کو اعلانیہ تو نہیں لیکن غیر اعلانیہ طور پہ، غیر شعوری طور پہ یہ ہر بندے کے رجحان میں اتری ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کر لیتے ہیں بھائی، روزہ رکھ لیا ہے دکھانے کے لیے، وہ کھا کے سو گئے ہیں شام کو اٹھ گئے ہیں بس ٹھیک ہے، اور وہ کھانے پینے کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سحری اور افطاری کا، اور باقی وہ روزہ ہے کیا اس کے الف بے سے بھی آپ جو ہے وہ لا تعلق ہیں۔ اچھا، دوسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ، یعنی ہم نے ایک چیز دیکھی، وہ یہ چیز دیکھی کہ پہلی چیز جو ہے اس کو ریلیٹ کرنا ہے کہ اللہ کا خوف کی وجہ سے آپ نہیں کھا پی رہے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ نہیں کھا پی رہے۔ یعنی پہلے ہم نے وہ پوائنٹ دیکھا کہ اللہ کا خوف وہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کچھ نہیں کھاتا پیتا۔ لیکن جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ خوف پیدا نہیں ہو رہا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں ہو رہا، وہ اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس وجہ سے وہ خوف بھی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک ڈر ہے، جو تقوی ہے، وہ بھی آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے صبح سے شام تک کر دیا بس، وہ ایک ریاکاری ہے، وہ بیچ میں آ گئی۔ اور اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چونکہ وہ ہے ہی نہیں، وہ دنیا کو ایک طرح سے آپ نے خوش کر رہے ہیں یا اس کو دکھا رہے ہیں، ایک ریا اپنی دکھا رہے ہیں، اپنا آپ دکھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ خوف بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ دوسری چیز جس طرح میں نے وہ دوسرا پوائنٹ بتایا تھا کہ ایک انسان کے اندر کنٹرولنگ ایبلٹی پیدا ہوتی ہے، یہ تو الٹا کام خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جو طریقہ کار ہمیں اسلام نے بتایا نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے کسی قسم کا کوئی اشتعال انگیز واقعہ دیکھیں جس کے ذریعے سے آپ کو غصہ آ جائے، جس کے ذریعے سے آپ جو ہے بھڑک اٹھیں، جس کے ذریعے سے آپ کے یہ چانسز ہوں کہ آپ وہاں پہ گالم گلوچ کر جائیں، یہ اس کے ذریعے سے آپ کے اوپر یہ چانسز ہوں کہ آپ وہاں پہ کوئی غلط کام کر جائیں، تو وہ فوراً انسان بول دے کہ میں روزے سے، تو اس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر جائے۔ لیکن الٹا کام کیا ہو رہا ہے؟ الٹا کام یہ ہو رہا ہے کہ اسی چیز کو آڑ بناتے ہوئے ایک انسان بیوی پہ بھی غصہ نکالتا ہے، بچوں پہ بھی نکالتے ہیں، بیوی جو ہے وہ بچوں پہ نکالتی ہے، شوہر پہ نکالتی ہے، اسی طرح سے وہ جو انسان ہے وہ آپ دیکھیں وہ نوکروں کے اوپر غصہ نکال رہے ہیں، کچھ لوگوں کے گھر پہ مزدور لگے ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر غصہ نکال، جس کے اوپر بس چلتا ہے وہ اس کے اوپر صحیح طرح سے اشتعال انگیز طریقے سے غصہ نکالتا ہے، وہ غصہ بھی نکالتا ہے، وہ چغلی بھی کرتا ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے، لیکن سب سے اس کے اندر یہ، تو اس سے انسان کے اندر کنٹرولنگ ایبلٹی پیدا ہونے کے بجائے وہ اور کم ہو جاتی ہے۔ آپ کے اندر جو اپنے نفس کو قابو کرنے کی کیپیبلٹی پیدا ہونی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے، الٹا نقصان ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک چیز کی بڑاس دوسری چیز پہ نکال رہا ہے، اور الٹا وہ باقی بھی اس کی ایک طرح سے تربیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر غصہ ہی نکالنا شروع کر دیتا ہے، وہ گالم گلوچ بھی کرے گا، وہ منہ سے ہر طرح کی غلط بات بھی بولے گا، وہ اشتعال میں آتا ہے، وہ ہر کسی کے اوپر غصہ نکالتا ہے۔ تو یہ جب آپ کے سامنے کوئی کسی قسم کی ایسی بات آتی ہے تو آپ نے تو اس کو دہرانا ہے، یار میں روزے سے ہوں، میں نے کچھ نہیں بولا، میں نے اشتعال میں نہیں آنا، میں نے غصے میں نہیں آنا، میں نے اس جگہ پہ خاموشی اختیار کر لی، میں نے ادھر نہیں بولنا، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو اس چیز سے روک کے رکھوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ لیکن کیا ہوتا یہ ہے کہ چونکہ میں روزے سے ہوں اس لیے مجھے غصہ آ جانا ہے، میرے ساتھ کوئی الٹی بات نہ کرنا، میں نے پہلے ہی روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے جو ہے وہ غصے میں آ جانا ہے، غصے میں آ کے ہر کسی کی پوری کر دیں گے، تو اس سے کوئی تربیت نہیں ہونی، اس کے ذریعے سے کوئی ایبلٹی پیدا نہیں ہونی، اس کے ذریعے سے الٹا نقصان ہو جانا ہے آپ کو، آپ نے اس چیز کی جو آبجیکٹو ہے اس کو اچیو نہیں کر سکتے،
اور یہ جو اشتعال ہے، اسے روکیں اپنے آپ کو روزے کے دوران، بالکل نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ الٹا نرم رویہ اختیار کریں، سختی کے سامنے بھی نرم رویہ اختیار کریں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا کیونکہ میں روزے سے ہوں اس وجہ سے میں غصہ نکالنا میرے لیے جائز ہے، اس لیے اونچا بولنا میرے لیے جائز ہے، اس لیے چڑچڑا ہو جانا میرے لیے جائز ہے، بالکل جائز نہیں۔ بلکہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ آئے تو انسان بول دے میں روزے سے ہوں اس لیے میں نے ایسا نہیں کرنا، یہ نہیں کہ چونکہ میں روزے سے ہوں اس لیے میں نے ایسے کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ آپ کی کوئی تربیت نہیں ہوگی، ورنہ کوئی قوت ارادی، کوئی کسی قسم کی ول پاور، کوئی آپ کے اندر سیلف کنٹرول پیدا نہیں ہوگا۔ سیلف کنٹرول پیدا کرنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو اس طرح سے کہ میں روزے سے ہوں، چونکہ میں روزے سے ہوں اس وجہ سے میں نے کسی قسم کا کوئی اشتعال انگیز کام نہیں کرنا، میں نے اس سے بچا رہنا۔ تیسری چیز یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہم سب لوگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے پیچھے بتایا تیسری چیز وہ نیکیوں کا رجحان پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اس کی طرف بڑھتا ہے، کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کے اندر نیکیوں کی بہار آتی ہے۔ وہ کیوں نہیں آتی؟ اس کا بھی یہ تیسری وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ دل بہلانے کی چیزوں کا رجحان، کہ روزہ رکھ لیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے، وقت اپنا گزارنا ہے، تو وہ کیسے گزاریں؟ وہ ایسے گزاریں کہ جی موبائل کے اندر سیریز ڈاؤن لوڈ کر لیں، نیٹ فلکس لے لیں، اس کی کسی سے آئی ڈی لے لیں، اور پھر سارا دن کوئی نہ کوئی ایک مطلب فلم ختم ہوتی ہے دوسری لگا لیں، ایک ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے دوسرا لگا لیں۔ اکثر لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یار وہ سیریز روزیاں چ ویکھاں، روزہ رکھ کے ویکھاں کریں، مکے گی ایک تو دوجی شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت ایک ایسی چیز ہے جو کہ قابل مذمت، قابل مزاحمت چیز ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے اور بہت سے ایسے رجحانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی روزہ رکھ لیا تو اب گھومنے جاتے ہیں، کسی طرح سے ٹائم پاس کرنا ہے، تو آپ نے صبح سے شام تک اپنے آپ کو یہ فیل کروانا ہے کہ میں بھوکا پیاسا نہیں ہوں، تو اس کے لیے آپ نے دل بہلانا ہے، ناول شروع کر لیں۔ لوگ لڑکیوں کا بڑا یہ کام ہوتا ہے، ماشاءاللہ سے مسئلے ہوتے ہیں یہ والے، ناول شروع کر لیں، ناول پڑھنا شروع کر لیں، ناول پڑھنے سے کیا ہوگا جی، آپ جو ہے وہ شام تک بزی رہیں۔ اچھا جی کوئی اور کام، کوئی کوکنگ شروع کر لیں، یار کوئی شرم کر لیں، اس سے بہتر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے ذریعے سے کہ انسان جو ہے اس کا رجحان نیکیوں کی طرف نہیں جاتا، وہ اپنا دھیان بٹا لیتا ہے۔ مطلب پہلے دو کام بھی آپ کر رہے ہیں اور تیسرا کام یہ بھی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا دھیان بٹا رہے ہیں، دھیان بٹا کے اپنے آپ کو لے جاتے ہیں کہاں پہ؟ وہ یہ ہے کہ جی آج فلم دیکھ لی، آج ڈرامہ دیکھ لیں، کسی طرح سے ٹائم پاس کرنا ہے، یوٹیوب پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، وہاں سے شارٹس جو ہیں وہ آگے سے آگے کرتے جا رہے ہیں، فیس بک پہ جائیں وہاں پہ ریلز چلا رہے ہیں، اوپر کر رہے ہیں۔ یہ جو ایسی چیزیں ہیں نا، آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے تو اس چیز کو، بعض لوگ ہیں وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں، آؤٹنگ پہ چلے جائیں، کوئی کام کر لیں، کسی طرح سے اپنا ٹائم پاس کر لیں، شام تک اپنا وقت گزار لیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان نیکیوں کی طرف نہیں بڑھ پاتا، اب الٹا اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، سارا دن آپ نے اپنے آپ کو اس طرف لگا دیا، تو جو اس کے ذریعے سے آپ کے رجحانات نیکی کی کاموں کی طرف ہونے تھے، جو آپ نے وقت دینا تھا اللہ کے قریب ہونے کو، جو آپ نے وقت دینا تھا، جو آپ نے وقت دینا تھا سیرت، اس کا علم حاصل کرنے کو، حدیث پڑھنے کو، قرآن مجید با ترجمہ تفسیر پڑھنے کو، آپ نے یہاں پہ لگا دیا۔ تو آپ کے یہ جو روزے کے اندر جو تربیت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جو علم و عمل میں اضافہ ہوتا ہے، عبادات کے اندر اضافہ ہوتا ہے، انسان کا وہاں پہ دل لگنا شروع ہوتا ہے، وہ کیسے لگے گا؟ آپ جو ہے پیٹ تو آپ کا جو ہے نا وہ بھوکا ہی ہوگا، لیکن آپ نے دماغ اپنا لگا دیا ان کاموں میں، وہ اللہ کی طرف تو آپ کا ذہن گیا ہی نہیں۔ ان چیزوں کے اندر مائنڈ اپنا لگا کے تو انسان وہ برباد کرتا ہے اپنے آپ کو، وہ بہت گولڈن اپرچونٹی ہے جو کہ ایک انسان اسے ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس سارے کانٹیکس کو سامنے رکھیں، پہلے یہ دیکھ لیں کہ ریاکاری ہے، اشتعال ہے، دل بہلانے کی چیزیں ہیں، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو پچھلی تین چیزوں کو تباہ کر دیتی، اسی وجہ سے اس کا نتیجہ نہیں نکل پاتا۔ تو یہ وہ چیز ہے، اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہی بات کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا وہ بڑا ہی بدقسمت ہے کہ اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا پایا، اس کو اپنی بخشش نہ کروا پایا۔ اب دیکھیں کہ انسان کے لیے اللہ نے یہ جو مہینہ سیٹ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟
وہ کس طرح سے آپ کو اللہ اپنی بندگی کے دائرے کے اندر لے کے آنا چاہتا ہے، کس طرح سے آپ اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ سکتے ہیں اس مہینے کے ذریعے سے، یہ کس طرح کا برکت مہینہ ہے، اس کی برکتوں کو آپ کیسے سمیٹ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو کیسے ضائع کرتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے اندر اپنی بخشش کروانے کی، تربیت حاصل کرنے کی، اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں لانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہے، ایڈیشن سبٹریکشن ہے تو لازمی کر لیں بھی۔ جزاک اللہ خیر۔